السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقین ہٹ کر باباؤں کے اوپر، باپوؤں کے اوپر، تعویذوں کے اوپر، عملیات کرنے والوں کے اوپر اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ فی الحال کی کنڈیشن میں میں خود پرسنلی اتنا پریشان ہو چکا ہوں کہ مجھے روزانہ کم سے کم ایک آدھا فون یا پھر ایک آدھا ملنے والا ایسا ضرور ہوتا ہے، مولانا ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو یہ ہاسپٹل میں دکھائے، وہ ہاسپٹل میں دکھائے، یہ ڈاکٹر کو دکھائے، وہ ڈاکٹر کو دکھائے، پھر نہیں ڈاکٹر لوگ بول رہے وہ رپورٹ وغیرہ سب کچھ کلیئر ہے مگر کچھ فرق پڑ رہا نہیں، فائدہ ہو رہا نہیں ان کو۔ وہ ہمارے فلانے گاؤں والے ایک مولانا کو میں نے بتایا تھا، انہوں نے بولے تمہاری والدہ کے اوپر جن کا اثر ہے، سحر ہے، اس کی وجہ سے ان کی بیماری نہیں جا رہی۔ تو میں نے سوچا آپ سے بات کروں کہ میں کیا کروں اس کے لیے، آپ کے پاس میں ہے کیا کچھ عملیات یا پھر اور کوئی آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں؟ ارے میرے بھائی، تیری والدہ بیمار ہے تو جو اسپیشلسٹ اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے جا اس کو جا کے بتانا۔ یہاں محلے میں، گلی میں جو عام جو ڈاکٹر ہے، جنرل فزیشین، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی بیماری، ہارٹ کا پرابلم ہے تو شہر میں بڑے بڑے کارڈیولوجسٹ بیٹھے ہوئے، ان کو جا کے بتا تو وہ الگ الگ طرح کے چیک اپ کرائیں گے اور اس کے بعد میں پتہ کریں گے کہ یہ بڈھی کی بیماری کیوں نہیں جا رہی بول کے، اس کے آنگ میں ایسا کون سا بخار گد کے بیٹھ گیا ہوا ہے، پورے جسم کو پکڑ لیا اس کے، وہ اس کے بلڈ انویسٹیگیشن کے بعد، اس کے یورین انویسٹیگیشن کے بعد، اس کے جسم کے پورے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کو پتہ چلے گا۔ نہیں ابھی دوا گولی پوری استعمال نہیں کرے، پھکٹ آ گئے امام صاحب کو پریشان کرنے کے واسطے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر دوسرا مسئلہ، مولانا بولے وہ میری شادی ہو کے 5 سال ہو گئے، ہمارے بیوی کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے۔ وہ ہمارے فلانے گاؤں کے ایک مولانا ملے تھے، انہوں نے بولے کسی نے تمہارے بیوی کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک طریقے کا سحر اور جادو کر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت ابھی بچے کی ماں نہیں بن سکتی، حاملہ نہیں بن سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نہیں کچھ نہیں، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا تھا
ایک آدھا عمل اگر آپ کے پاس میں ہوگا یا آپ کسی بڑے عامل کو پہچانتے ہوں گے تو ان کو لے جا کے بتائیں گے. میں نے کہا میں عامل کو تو نہیں پہچانتا ہوں لیکن فلاں ہاسپٹل کے اندر ایک میڈم ہے, ان کا یہ نام ہے, وہ پورے مہاراشٹرا کی سب سے بڑی عورتوں کی ڈاکٹر ہے, جاؤ اس کو جا کے بتاؤ. نہیں ہم نے بتائی نا, بولے ہم نے بتائی ہے, یہاں پہ ایک ڈاکٹر کو بتائے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر کو بتائے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر کو. ارے بھائی میں تیرے کو بول رہا ہوں جو اس کی اسپیشلسٹ ہے پورے مہاراشٹرا کی, اس کو جا کے بتا, وہ دیکھیں گی, وہ رپورٹ چیک کریں گی اور وہ بتائیں گی اس کا علاج وغیرہ کیا ہے. تو دماغ خراب کرنے کا یہاں پہ کھڑے کھڑے اس کو بتانا چھوڑ کے مولانا عمل دو, مولانا عمل دو, مولانا عمل دو. ارے کیا مولانا کے عمل سے حمل آ جائیں گا کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے. ایسے ایسے میرے محترم دوستو یہ عقیدے خراب ہے یہ ہمارے. ہم بول رہے اس کے پاس جاؤ, وہ اتنی بڑی ڈاکٹر ہے, وہ سارے چیک اپ کرائیں گی, اس کے بعد وہ پتہ کریں گی. تو ہمارا مسلمان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے آج کے زمانے میں. شادی بیاہ کا رشتہ نہیں جڑ رہا. ایک صاحب نے میرے کو رستے میں روک دیے, شاید وہ یوسفیہ مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور میں یہاں سے پڑھا کے جا رہا تھا. رکو 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 مولانا رکو رکو. اچھا میں بولا ٹھیک ہے رکتا, میں رک گیا میں بیچ میں. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولے نہیں وہ نور مسجد میں جماعت جلدی ہے نا, اس کے لیے میں ادھر آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے, تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, مجھے بہت ارجنٹ بات کرنے کی تھی آپ سے. میں بولا کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو بولے بچہ ہمارا ماشاء اللہ فلانے کمپنی میں جاب کے لیے ہے اور الحمدللہ مہینے کی اتنی تنخواہ ہے, اتنی سیلری ہے, رشتہ جم رہا نہیں بولے اس کا کہیں پر. میں بولا دیکھو تنخواہ جب اچھی ہے, اچھے کمپنی میں کام کے لیے ہے, جاب کے لیے ہے, پھر تو رشتہ جم جانا چاہیے. نہیں اصل میں ہو رہا کیسا, بولے میں نے وہ فلانے جو مولانا ہے نا, آپ جہاں رہتے وہی ایریے کے اندر ان کا بھی مکان ہے, ان کو لے جا کے بتایا تھا. وہ کیا بول رہے کہ تمہارے رشتہ داروں میں ہی کوئی تو بھی ہے, اس نے بندش کر دیا, بولے ایسی بندش کر دیا تمہارے اوپر, وہ بندش کی وجہ سے رشتے آ رہے نہیں نزدیک, بندش دیکھ کے دور دور سے بھاگ رہے وہ رشتے. میں نے کہا بھائی بچہ اگر جاب بھی کرتا ہے, تنخواہ اچھی ہے, بچے کی عمر کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, بولے ابھی 35 سال کا تو ہے, بولے ابھی وہ. میں نے کہا اور 5 سال انتظار کرو, انشاءاللہ اس کے بعد اپن کسی بیوہ یا طلاق شدہ سے کرا دیں گے اس کا نکاح. اور تھوڑا بڈھا ہون دینا تھا, میں بولا اس کو. جب اس کی عمر تھی اس کو رشتے نہیں آ رہے تھے, جب نہیں بہت رشتے آئے, بولے پہلے بہت رشتے آتے تھے, پہلے ہر ہفتے ایک رشتہ رہتا تھا. وہ رشتوں کے چکر میں ہم نے اتنے لوگوں کے گھروں پہ جا کے بریانی کھا کے آئے, وزن 35 کلو بڑھ گیا بولے میرا وہ کھا کے. تو جب بچے کی عمر 21 سال تھی, جب بچے کی عمر 25 سال تھی, اس وقت میں آپ نے نکاح نہیں کرائے. اب وہ ہو گیا 35 سال کا کھوڑ, تو اب نکلے اس کے واسطے لڑکی تلاش کرنے کو. اب وہ 35 سال کا ہے تو لڑکی کا جو کمبینیشن ہے کم سے کم وہ بھی 32 یا 30 سال کی ملنا چاہیے. اب کون سے ماں باپ اپنی بیٹی کو اتنے دن بٹھا کے رکھیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 25 سال, ورنہ ماں باپ حتی الامکان 16-17 سال کی عمر میں فکر شروع کر دیتے. 18-19-20 سال تک بہت ہو گیا, بہت سمجھو کسی نے اپنے بیٹی کو پڑھایا لکھایا نوکری بھی کرایا, تو زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے 25 سال کی. ماں باپ خود اپنے بچیوں کے بارے میں فکر مند ہوتے. میں بولا نہیں تیرے واسطے روک کے رکھے ہوں گے اسٹاک کے اندر ایک آدھا پیس. اللہ حفاظت فرمائے, بندش کر دیے ہوں گے. بولے تو وہ میں آپ کو اصل میں اس لیے ملا, وہ بندش توڑنے کے واسطے. آپ کے پاس کوئی عمل ہے کیا؟ یا آپ کسی حکیم صاحب کو یا پھر آپ کسی جو ہے عامل صاحب کو جانتے ہو وہ بندش توڑ سکے تو مجھے بتائیے. میں نے کہا میرے بھائی یہ سب دماغی وسوسے ہے, یہ بندش, یہ سحر, یہ جادو, یہ صرف دماغی وسوسے ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ سب صرف دماغی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
اگر تم وقت کے اوپر وہی کام کرتے تھے تو تم کو یہ تکلیف ہوتی تھی کیا؟ عقیدے محترم دوستو، یعنی اتنے زیادہ ہمارے عقیدے خراب ہو چکے ہیں. ایک صاحب کا بڑا شو روم، بڑی دکان ان کی، اب وہ ملے مجھے اکیلے میں یہاں کھڑا ہوا تھا تو 5-6 جن میرے ساتھ میں، نماز کے بعد ہمارے اکثر بچے رکتے مکتب میں پڑھنے والے یا کوئی جان پہچان والے، وہ دور کھڑے رہے انتظار کرتے ہوئے. پھر میں آگے گیا تو پھر ملے وہ. میں بولا یار وہاں ملے نہیں آپ؟ نہیں بولے ایک دم سیکریٹ کام ہے بولے، میں اس کے لیے آپ کو اکیلے میں ملنا چاہتا تھا. میں بولا کیا مسئلہ کیا ہے؟ بولے آپ میرے ساتھ دکان پہ چلیں گے؟ میں بولا ٹھیک ہے چلیں گے نا، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، 2-5 منٹ کے لیے وقت دے دیں گے آپ کو. گیا میں ان کے دکان کے اوپر. اب دکان پہ گئے میرے محترم دوستو، انہوں نے ایسا شٹر آدھا نیچے کر دی اور مجھے انہوں نے بتائے، بولے دیکھو آج صبح میں جب میں نے دکان کھولا نا، دکان کے اندر یہ کاغذ ملا بولے مجھے، اس پہ سب عربی میں لکھے ہوا ہے. جب سے میری گھبراہٹ بڑھ گئی ہوئی ہے، بی پی ہائی ہو گیا، میرا جو ہے بلڈ پریشر بڑھ رہا بولے یہ دیکھ دیکھ کے کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کس کا برا کرا ہوں گا جو میرے اوپر ایسا عمل کر کے دکان کے اندر پھینکے. تو بولے میں نے وہ کاغذ کو، وہ بیچارہ وہ کاغذ کو بھی جو ہے نا ایسا اس نے رکھے ہوا تھا جیسا وہ کاغذ نہیں ہے بلکہ ایک آدھا کرنٹ کا وائر ہے، کیا معلوم ایک آدھا جھٹکا لگتا اس کو بول کے. میں نے وہ کاغذ لیا ہاتھ میں. میں نے کہا تم کو اردو آتا؟ بولے نہیں آتا مجھے. عربی آتا؟ نہیں آتا. میں نے کہا عقل کے اندھے بے وقوف، یہ بال بھارتی کا کاغذ ہے. کس کا کاغذ ہے یہ؟ بال بھارتی. یہ سامنے اسکول ہے نا، بچے اصل میں جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک آدھے بچے کے کتاب کا پھٹ گیا اور وہ یا تو ہوا سے اڑ کے آیا یا بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے گھس گیا اندر. وہ یہ بال بھارتی کا کاغذ ہے. یہ وہ بال بھارتی کے کاغذ کو دیکھ کے اتنا ٹینشن میں، اتنا پریشر میں کہ پتہ نہیں یہ کیا عمل ہے، یہ کون سے ایسے جنات گھسے ہوئے ہیں اس کے اندر، ایسے کون سے بھسما سور اس کے اندر داخل کر کے اس کی دکان کے اندر چھوڑ دیا کس نے. آج میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمانوں کا یہ عملیات کے بابا لوگوں کے، باپو لوگوں کے چکر میں پیسے کی بربادی ہو رہی ہے، پیسے کی بربادی. اور میں نے دیکھا ہوں یہ جتنے بابا اور عامل اور باپو ہوتے ہیں، آپ جا کر دیکھو، ہر کام کے لیے انسان کو ایک ڈیوریشن تک تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ انسان وہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر ہے، کلینک کھول کے آپ کے محلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسی ڈاکٹر نہیں بنا ہوا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو سائنس سے 12ویں پاس کرنا پڑا، اس کے بعد میں انٹرنس کا ایگزام پاس کرنا پڑا، پھر اس کے بعد میں اس کی پروسیسنگ 5 سال 6 سال تک محنت کر کے اس نے پڑھا. وہ پڑھنے کے بعد اس کو گورنمنٹ نے وہ ڈگری دی. اس کے بعد 1 سال کا انٹرنشپ کر کے اس کو کھیڑے پاڑے کے دواخانے میں ایکسپیرینس حاصل کرنا پڑا. اس طریقے سے اس نے 7 سال تک پڑھائی مکمل کی اور شروع سے لے کے ابھی تک 20 سال پڑھنے کے بعد اب وہ جا کے اس لائق اور قابل بنا کہ کوئی کلینک اوپن کر سکے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں لوگوں کا علاج کرتے ہوئے. ایک ٹیچر ہے، ایک ماسٹر ہے جس نے ڈی ایڈ کیا یا بی ایڈ کیا، ایسے نہیں کر دیا اس نے. اس کے لیے اس نے 12ویں کے بعد گریجویشن کیا، پھر ایک ایگزام پاس کیا، اس کے بعد اس نے 2 سال 3 سال کا ڈپلومہ کیا. اس کے بعد جا کے گورنمنٹ نے اس کو اس بات کا سرٹیفکیٹ اور سند دی کہ بھائی اب تو کہیں پہ پڑھانے کے لائق ہے. اگر وہ نہیں رہیں گا اس کو کوئی پڑھانے کے لیے نہیں رکھے گا. یہاں تک کہ اگر مسجد میں امامت کرنا ہے کسی حافظ قرآن کو اور عالم دین کو تو اس کو بھی ایک ڈیوریشن تک پڑھنا پڑتا ہے. نورانی قاعدہ مکمل کر کے، ناظرہ قرآن مکمل کر کے پورے قرآن کو حفظ یاد کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ عالم بنتا ہے 10 سال کی محنت کے بعد، اور 3 سال کی محنت کے بعد حافظ قرآن. ایسے 15 سال کی تعلیم کے بعد پھر مدرسہ اس کو ایک سند دیتا ہے.
اب تو اس لائق ہے کہ کسی مسجد میں امامت کر سکے. ایسے ہی نہیں دے دیتے اٹھا کے. چلو یہ تو میں نے بڑی بڑی باتیں بتا دی آپ کو, ڈاکٹر بننے کی اور ماسٹر بننے کی, امام بننے کی, یہ تو لمبی چوڑی مثالیں ہو گئی. ایک دم معمولی مثال, اگر کسی کو گیریج کا میکینک بننا ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیوریشن تک ٹریننگ ہوتی ہے. یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, گیریج والے, پتہ ہے ان کو, اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بچے کو لا کے چھوڑتا گیریج کے لیے تو گیریج والے پہلے 6 مہینے تک خالی اس کو پانوں کی شناخت ہونے دیتے. یہ 17 نمبر پانا ہے, یہ 9 نمبر پانا ہے, یہ 18 نمبر پانا ہے, یہ اتنے نمبر پانا ہے, یہ اسکرو ڈرائیور اتنے نمبر کا ہے. اس کو 6-7 مہینے تک خالی وہی بتاتے. پھر اور کچھ دنوں تک وہ, یعنی اپنے زندگی کے 5-10 سال جب وہ ہاتھ پیر کالے کرتا ہے اس کے بعد جا کے وہ کسی لائن کے اندر ایکسپرٹ بنتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ میکینک بنتا ہے. ایسے ہی نہیں بن جاتا کوئی بھی میکینک, اس کے لیے بھی محنت لگتی ہے, اس کے لیے بھی سوچ لگتی ہے, اس کے لیے بھی فکر لگتی ہے. آٹو رکشہ تو دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے, کیا نہیں دیکھے؟ آٹو رکشہ, چلو مجھے بتاؤ, اگر آٹو رکشہ چلانے کا ہے اور جس کو موٹر سائیکل چلانا آتی وہ آٹو رکشہ چلا سکتا کیا بھائی؟ ارے بھائی چلا سکتا کیا؟ سیکھنا پڑے گا اس کو بھی, بیٹھنا پڑے گا ایک آدھے ڈرائیور کے بازو, آٹو رکشے کی باضابطہ اس کو پریکٹس کرنا پڑیں گی, کئی دنوں تک چلانا پڑے گا. اس کا گیئر سسٹم الگ ہے, موٹر سائیکل کا گیئر سسٹم الگ ہے, وہ سب سیکھنا پڑے گا. وہ سب سیکھنے کے بعد وہ آٹو رکشہ چلانے کے لائق بنے گا, اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. ڈرائیونگ کرنا ہے, ڈرائیونگ, بہت سارے ساتھی ہیں اپنے مسجد میں ماشاءاللہ ڈرائیونگ کرنے والے, تو وہ ڈرائیونگ کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. وہ ڈرائیور کے بازو میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو سالوں تک خالی گاڑی میں پانی ڈالنا ہے, اس کا پنچر جوڑنا ہے, ہوا چیک کرنا ہے اور اس کو کپڑا مارنا ہے. وہ بیچارہ یہی کرتے رہتا سالوں تک, تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا بھی نہیں. وہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا اس میں کلچ کون سا ہے, گیئر کون سے ہے اور اس کے اندر بریک کون سا ہے. سالوں تک بیٹھے ہوا رہتا وہ, اور وہ بیٹھے بیٹھے ڈرائیور نہیں بنتا. پھر کچھ دنوں کے بعد ڈرائیور صاحب اس کو آہستہ آہستہ ٹریننگ دیتے, گاڑی ریورس میں ایسا لے رہے, ادھر لے ادھر لے, اس کو پہلے ریورس کرنا سکھاتے, پھر گاڑی پارکنگ میں لگانا سکھاتے, پارکنگ سے نکالنا سکھاتے, اس کو ڈائریکٹ نہیں بٹھا دیتے. ایسی ڈرائیور نہیں بنتا وہ. اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ سناتے تھے. رتنا گیری کے علاقے میں اللہ کے راستے میں وہ کہیں پہ سفر پہ جا رہے تھے. اب وہ پورا علاقہ گھاٹ کا ہے, وہ پورا علاقہ پہاڑوں کا ہے. وہاں پہ جب گاڑی لے کر جانے لگے تو اندھیرے میں ڈرائیور کو کچھ نظر نہیں آنے لگا. اس نے کہا مولانا مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, میں آگے گاڑی نہیں چلا سکتا. تو مولانا نے اپنے ساتھیوں کو پوچھے, بولے بھائی کسی کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ ایک نے بولا ہاں مولانا مجھے بھی گاڑی چلانا آتی ہے. چلو ٹھیک ہے تم چلاؤ, بولے ان کو تھوڑا آرام کرنے دو. اب وہ جو ڈرائیور صاحب تھے وہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے, اور جو گاڑی جنہوں نے کہا مجھے چلانے آتی ہے ان کو ڈرائیور کے سیٹ کے اوپر لے جا کے بٹھا دیے. اب بیٹھے حضرت ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر. جیسی بیٹھے وہ تو پورا گھاٹ کا راستہ ہے, گاڑی پیچھے آنے لگ گئی آگے جانے کی بجائے, ریورس میں, اور تیزی سے نیچے آ رہی گاڑی. مولانا نے بولے ارے کمبخت بریک مار بریک مار. اس نے بریک مارا, پھر روک بولے گاڑی کو. گاڑی روکنے لگا ہے اس کو. تو نے کب ڈرائیونگ سیکھا تھا؟ نہیں میں نے سیکھا نہیں تھا, میں ڈرائیور کے بازو بیٹھتا تھا. بولے ڈرائیور کے بازو بیٹھتا تھا, مجھے معلوم تھا. بولے کلچ یہ ہے, بریک یہ ہے, تو میں سمجھا اپن بھی چلا سکتے گاڑی. اب مجھے آپ بتائیے کیا ڈرائیور کے بازو بیٹھنے سے کوئی ڈرائیور بن جائے گا بھائی؟ نہیں بن جائے گا. لیکن میرے محترم دوستو,
یہ سارے کام سیکھنے پڑتے ہیں، مگر آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھو، یہ جتنے بابا ہے، جتنے باپو ہے، جتنے یہ چھو چھا کی ٹپریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنی جادو ٹونے کی دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں، بغیر ٹریننگ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے ڈگری لی ہے انہوں نے؟ کون سا مدرسہ ہے ان کو سند دینے والا؟ ہمارے ہندوستان کے اندر بابا اور باپو بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی تھوڑی سی داڑھی بڑھا دو، پیچھے آڑے تیڑے زلفیں چھوڑ دو جس کے اندر جواں رینگ رہے ہو ایسے، اور اس میں 6-7 مہینے سے کنگا مت مارو، اور ایک جبہ ڈال دو اوپر، بس بن گئے بابا، بن گئے باپو، ہو گئی ٹریننگ کمپلیٹ، مل گیا سرٹیفکیٹ ان کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر کام کے لیے ہمارے ملک کے اندر ٹریننگ ہے، ہر کام کے لیے تربیت ہے، ہر کام کے لیے اس کا کورس ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن یہ بابا گیری کا دھندا ایسا ہے، اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتاؤ مجھے، یہ جتنے بابا آج بازار کے اندر مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بابا بتا دو جس کے پاس میں کسی مدرسے کی سند، کہیں کی ڈگری، اور وہ بولے کہ مجھے بابا گیری کی یہ سند ملی ہوئی ہے اور میں نے فلانے کے پاس میں ٹریننگ لیا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب ہمارے عقیدے خراب، اور ہمارے عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے۔ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی ہمارے سمجھ میں آنے کو تیار نہیں، پھر بھی ہمارا ہجوم آپ کو وہاں پر ملے گا۔ سب سے زیادہ ہجوم دواخانوں میں اتنا ہجوم نہیں جتنا آپ کو بابا گیری کرنے والوں کے دروازوں پہ جا کر ملے گا۔ آج میرے محترم دوستو، مسلمان فائنینشیلی اور دوسرے اعتبار سے بھی یہ بابا گیری کے چکروں میں برباد ہو رہے ہیں، برباد۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور ہمارا مسلمان وہ بابا لوگوں کے پاس پھال دیکھنے کے لیے بھی جا رہا ہے۔ بیٹے کی شادی ہے تو پھال دیکھنے کو کس کے پاس بھائی؟ بابا کے پاس۔ بیٹی کی شادی ہے پھال دیکھنے کے واسطے میں، اور وہ پھال کے اندر جس کے اپنے خود کے مقدر کا کچھ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کے مقدر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ایک نوجوان وہ فون کے اوپر بار بار، مولانا میں نے فلانی جگہ پہ رشتے کی بات کیا، دعا کرو اللہ میرا رشتہ جو ہے وہاں پہ جما دے۔ میں نے کہا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ کیا کرنے کا حکم دیا بھائی؟ استخارہ کرنے کا۔ وہ رشتہ تمہارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، پہلے استخارہ کرو، پھر دعا کی درخواست کرو۔ استخارہ کیے؟ بولے نہیں مجھے استخارہ کرنا نہیں آتا۔ میں نے کہا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا اس کی شادی ہو گئی وہیں پہ جہاں پہ یہ چاہتے تھے۔ پھر میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مولانا وہ استخارہ وہ تو آتا نہیں مجھے، مگر وہ ہمارے خاندان کے جو ہے نا، ہمارے گھر کے، ہمارے برادری کے، ہمارے ابا کے، ہمارے یعنی بہت پرانے ایک جو ہے بابا ہے، ہمارا پورا گھرانہ، پورا خاندان۔ میں جب پیدا نہیں ہو رہا تھا نا تو جب بھی ہمارے نانی وہیں لے کے گئے تھے بولے ہمارے امی کو، تو وہ بابا نے ایسا عمل پھکے دیے تھے، ایسا پڑھ کے دیے تھے، اس کے بعد میری ولادت ہوئی بھی ہے بولے۔ تو ہمارے پورے خاندان میں جب بھی کچھ کام رہا، کچھ مسئلہ رہا، تو ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے برادری والے جو ہے وہ انہی بابا کے پاس میں جاتے ہیں۔ اب یہ جب مسئلہ آیا تو ہمارے گھر والوں نے، ہمارے خاندان والوں نے، انہوں نے کہا بولے بھائی استخارہ تو اپنے کو کرنا آتا نہیں ہے، بابا کے پاس چلو۔ اب گئے بابا کے پاس،
بابا نے پھال نکالے اور پھال نکالنے کے بعد بولے وہ لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی اس کے بعد تمہارے گھر میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا ایسا تمہارے گھر پہ۔ چھوٹے چھوٹے بارش کے قطروں سے نہیں وہ بادل پھٹتا نہیں کیا، ویسا بارش ہوگی بولے رحمتوں کی۔ اس کے لیے بولے ہم لوگوں نے ہاں کر دیے، مجھے یاد نہیں رہے آپ کو اطلاع دینے کا۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، 15 دن کے بعد میں پتا چلا لڑکے والے لڑکی والوں میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوئے، لڑکی والوں نے ان کے پورے خاندان پہ 498 جا کے ٹھوک دیے، ان کے اوپر، ان کی والدہ کے اوپر، ان کے بہنوں کے اوپر، ان کے پورے خاندان کے اوپر۔ اب وہ مسئلے مسائل کے اندر پریشان۔ اس کے بعد پھر میری ملاقات ہوئی، 15-20 دن کے بعد فون کیے، میں نے کہا مسجد میں آ کے ملاقات کرو، آئے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا اور تمہارے پھال والے بابا کے پھال کا کیا ہوا؟ بولے اللہ حفاظت فرمائے، وہ ہمارے بابا کے پھال پہ ہم نے شادی کی ہے تو پتا چلا تھا کہ سب خیر ہے، عافیت ہے، برکت ہے، لیکن یہاں تو خیر عافیت برکت جو پہلے تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب روز دن بھر کا خالی رونا دھونا ہے اور پریشانیاں ہیں اور تاریخ پہ تاریخ، کورٹ کچہری کے چکر ہے۔ بولے میں نے کہا بیٹا ہم نے تم کو استخارہ یعنی اللہ کے نبی کا سنت طریقہ بتائے، تم وہ سیکھنے کو تیار نہیں، اور جو بھامٹے بابا کے پاس تم گئے تھے اب میں تم کو بتاتا ہوں، ارے اس کے سگے 4 بیٹوں کی بیویاں گھر پہ ٹک نہیں سکی، وہ بھاگ بھاگ کے چلے گئی، اور وہ اس کے بیٹوں نے اس کے جو ہے بہوؤں کو طلاق دے دیے، تو وہ بابا تیرا کیا بھلا کر سکتا تھا؟ جو اپنے سگے بیٹوں کا بھلا نہیں کر سکا وہ تیرا کیا بھلا کرے گا؟ آج میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہم مسلمانوں کے عقیدے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر عقیدہ ہمارا کس کے اوپر آ گیا؟ ارے بھائی بولو نا، تعویذوں کے اوپر، عمل کے اوپر، سحر کے اوپر، جادو کے اوپر۔ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ سحر اور جادو وہ حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ لاکھوں میں کروڑوں میں ایک آدھے کو ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سر میں درد ہو رہا بولے کسی نے کچھ تو بھی کر دیا، پیٹ میں گڑگڑ ہو رہا کسی نے کچھ تو بھی کر دیا، چھاتی میں جھلجھل ہو رہا کسی نے کچھ تو بھی کر دیا، یعنی ذرا سا کچھ ہوا کہ فوراً ہمارے ذہن میں بات آ رہی کسی نے کچھ تو بھی کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بہت سارے نادان مسلمان وہ یہ کہتے ہیں، بولے اللہ کے نبی پر بھی تو سحر اور جادو کیا گیا تھا۔ ان بے وقوفوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قصداً اپنے نبی پر وہ جادو کا اثر ہونے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا تھا، نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جادوگر کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے بھائی؟ جادوگر۔ قرآن میں آیت 23ویں پارے میں سورہ صاد فرمایا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ یہ کافر لوگ اللہ کے نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے، تو پھر اللہ کے نبی پر وہ یہودی عورت نے جو جادو کیا اس کا اثر اس لیے ہوا تاکہ پوری دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر اللہ کے نبی جادوگر ہوتے تھے ان پہ جادو کا اثر ہوتا تھا کیا بھائی؟ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کے لیے ہے، یہ ہم کو دلیل پیش کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دیکھو، قرآن پاک سے اگر آپ کو کچھ ایسا مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حل بتایا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی تو کس کی آیت پڑھنے لگے بھائی؟ قرآن کی آیت۔ قرآن پاک کے اندر ربی حبلی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرآن کی آیت۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو وہ یہ آیت پڑھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ ہر چیز کے لیے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اگر ہم اس کو اس نیت سے پڑھیں گے، کوئی بچہ کن ذہن ہے، پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی، قرآن میں آیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، وہ آپ کے لیے، میرے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ قرآن کی آیت ایسا کن ذہن بچہ یا کن ذہن انسان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن، اس کے سینے کو علم و عرفان کے لیے کھول دیں گے۔ تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پھلیتے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پڑھنے کی ضرورت ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، قرآن پاک کی آیت۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو قرآن پاک میں آیت، ذہن نہیں چل رہا ہے تو قرآن پاک میں آیت۔ اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی، ماں باپ کی باتیں نہیں سنتی، قرآن میں اس کے لیے بھی آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، 19ویں پارے میں۔ یہ قرآن کی آیت وہ ماں باپ پڑھے جن کی اولادیں سنتی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت پڑھو، آپ کی اولاد آپ کے پیر دھو کر پیئیں گی۔ کہاں پہ اللہ نے آیت نازل کی بھائی؟ قرآن میں۔ یہ نہیں نازل کیا کہ شکر پہ پڑھ کے اس کو نیند میں کھلاؤ تو بولے وہ تمہارا ایسا ہو جائے گا، اس کے نام کے پھلیتے جلاؤ تو ایسا ہوگا، نہیں، قرآن میں آیت۔ اور بھی بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر ہے، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے عقیدوں کے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ بابا گیری اور تعویذ اور عمل عملیات اور جھاڑ پھونک کے چکروں سے میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔